بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے۔ آپ کو پتہ ہے ہر روز امریکہ اور چین کی لڑائیاں جو ہے نا، کبھی کسی معاملے پہ، کبھی کسی اپلیکیشن کے معاملے پہ، کبھی کونسلیٹ کو بند کرنے کے معاملے پہ، کبھی تجارت کے معاملے پہ، کبھی ایک دوسرے کی کمزوریوں کو چھیڑنے کے حوالے سے، کبھی ایک دوسرے کے سمندری پانیوں میں جانے کے حوالے سے ہر روز کوئی نہ کوئی نئی خبر آتی رہتی ہے۔ اب پچھلے چند دنوں میں چین نے بہت زیادہ حیران کیا ہے امریکہ کو اپنی دفاعی قابلیت پہ۔ ایک انہوں نے جہاز کو بالکل جیم کر دیا، اور یہ جیمنگ جو ہے انہوں نے اس طریقے سے کی کہ ان کا جہاز کا جو الیکٹرانک وارفیئر جو سوٹ تھا، وہ جو سسٹم تھا، وہ جیم ہو گیا اور جہاز پائلٹ کے کنٹرول سے باہر جانے لگا ہے۔ تو انہوں نے ایک وارننگ دیا ہے کہ جناب آپ سدھر جائیں، آپ یہاں سے نکلیں اور دوبارہ اس طرف آنے کی کوشش مت کیجیے گا۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ سمندر کے اندر بھی ایک ایسا دفاعی نظام بچھا دیا ہے چائنا نے ساؤتھ چائنا سی کے اندر، جس کو توڑنا امریکہ کے لیے بہت مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ اب امریکہ کبھی تائیوان میں چھیڑ رہا ہے، کبھی ہانگ کانگ میں چھیڑ رہا ہے، کبھی بھارت کے ساتھ مل کے چھیڑ رہا ہے، اور کبھی وہ تجارت کے حوالے سے پابندیاں لگا کے اور چین کے جو سفیر ہیں ان کو نکال کے کچھ نہ کچھ پنگا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس حوالے سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ٹرمپ کا الیکشن ہے اور الیکشن کی وجہ سے یہ کھینچا تانی چل رہی ہے، اور کچھ عرصے کے بعد جب الیکشن ہو جائے گا تو اس کے بعد تمام چیزیں نارمل ہو جائیں گی۔ لیکن یہ آپ کی غلط فہمی ہے۔ یہ کام تقریباً آج سے 4-5 سال پہلے سے ہی شروع ہو گیا تھا، اور امریکہ کی اتنی زیادہ آپس میں ٹریڈ کی ڈیپینڈنس تھی کہ اتنی آرام سے چھیڑنا چین کو بہت مشکل تھا۔ اور اس حوالے سے یہی کہا جا رہا تھا کہ جی ٹیکنالوجی کی چوری کی جا رہی ہے، کبھی کچھ کہا جا رہا تھا، کبھی کہا جا رہا تھا کہ جی دنیا کے تمام ممالک کو چائنا اپنے پیسے پہ اپنا غلام بنانے کے چکر میں۔ بہرحال بے تحاشا ایسی چیزیں ہیں۔ ظاہر سی بات ہے امریکہ جس چیز سے پوری دنیا کو کئی دہائیوں سے کنٹرول کرتا آ رہا ہے، اب جب اس کے اندر خلل پیدا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، جب اس کو نظر آ رہا ہے کہ میرے مقابلے میں ایک اور بہت بڑا ملک جو مجھے چیلنج کر سکتا ہے ہر لحاظ سے، اور جس طریقے سے اس نے کرونا کو ڈیل کیا ہے اور امریکہ ابھی تک اس میں لڑ رہا ہے، یہ ساری چیزوں نے ایک طرح سے آؤٹ کر دیا امریکہ کو۔ اب امریکہ نے یہ کوشش کر رہا ہے کہ کسی بھی طریقے سے جو اس کے ویک پوائنٹس ہیں چین کے، ان کو چھڑا جائے، اور امریکہ نے ایک اعلیٰ ترین وفد تائیوان کے دورے پر بھیجنے کا اعلان کیا ہے، جسے چین علاقائی امن و استحکام کے لیے خطرناک قدم کے طور پر دیکھ رہا ہے۔ تائیوان کا مجوزہ دورہ کرنے والے جو وفد ہیں اس کی سربراہی امریکی وزیر صحت ایلکس ایزر کریں گے۔ یہ دورہ ایسے وقت میں ہوگا جب دنیا کی دو بڑی طاقتوں کے باہمی تعلقات تاریخ کی کم ترین سطح پر پہنچ چکے ہیں۔ تائیوان میں امریکی سفارت خانے کے طور پر کام کرنے والے امریکن انسٹیٹیوٹ نے بدھ کو کہا ہے کہ 6 سال میں یہ پہلا موقع ہے جب کوئی امریکی وزیر تائیوان کا دورہ کرے گا، جبکہ 1979 کے بعد سے امریکہ کے اعلیٰ ترین کابینہ حکام کا بھی یہ پہلا دورہ ہوگا۔ تاہم امریکن انسٹیٹیوٹ نے دورے کی تاریخ کے بارے میں کچھ نہیں بتایا ہے، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ امریکہ نے 1979 میں سفارتی سطح پر تائیوان کو چھوڑ کر چین کو تسلیم کر لیا تھا۔ خیال رہے کہ واشنگٹن تائیوان کو اسلحہ فراہم کرنے والا بڑا ملک ہے، لیکن تاریخی اعتبار سے اس کے ساتھ سرکاری روابط کے قیام میں محتاط رہا ہے۔ چین تائیوان کو اپنا حصہ قرار دیتا ہے، اور اس کا کہنا ہے کہ ایک دن وہ اسے واپس لے لے گا۔ کسی بھی دوسرے ملک کی جانب سے تائیوان کو تسلیم کرنے یا اس کے ساتھ روابط قائم کرنے پر چین ہمیشہ سے ناراضگی کا اظہار کرتا رہا ہے۔ ٹرمپ انتظامیہ تائیوان کے ساتھ اپنے تعلقات کو ریکارڈ بلند سطح پر لے جا رہی ہے، اور اس سے چین کو پیغام دیا جا رہا ہے کہ امریکہ چین کے ساتھ تعلقات کے لیے تائیوان کو قربان نہیں کرے گا۔ تائیوان دفاعی اعتبار سے چین کے مقابلے میں بہت کمزور ہے، اور ٹرمپ انتظامیہ نے اسے کئی طرح کا جدید ترین اسلحہ فروخت کیا ہے، جن میں لڑاکا طیارے بھی شامل ہیں، جبکہ صدر ٹرمپ سے پہلے امریکی صدر بیجنگ کی ناراضگی کے معاملے میں محتاط رہے ہیں، اور انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ اس بات کا امکان ہے کہ چین امریکی وفد کے دورہ تائیوان کو ٹرمپ انتظامیہ کی جانب سے ایک چین پالیسی کے انحراف کی ایک اور مثال کے طور پر دیکھے گا، اور اس کا ری ایکشن بھی جلد آپ دیکھیں گے کہ چائنا کسی نہ کسی طریقے سے دے گا۔ اور ایک جو اس نے ایران کے ساتھ ڈیل کی ہے، وہ بھی ایک تگڑا میسیج دیا ہے کہ اگر تم میرے مفادات کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرو گے تو میں مشرق وسطیٰ میں تمہارے تمام مفادات کو ایک ہی جھٹکے میں تہس نہس کر سکتا ہوں۔
امریکہ کئی دہائیوں سے دنیا کی سپر پاور کا سٹیٹس سے لطف اندوز ہوتا آ رہا ہے اور اپنی مرضی سے چاہے وہ سیاہ کو سفید کہہ دے یا سفید کو سیاہ کہہ دے اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، چاہے وہ عراق کو دو منٹ میں اڑا کے رکھ دے، چاہے وہ افغانستان میں طالبان کی حکومت کو اڑا کے رکھ دے، چاہے وہ سیریا میں کچھ بھی کر دے، اسے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ لیکن امریکی برتری کا یہ سفر اب آہستہ آہستہ اپنے انجام کی طرف گامزن ہے اور روس کی جگہ اب چین امریکہ کے مقابلے پر آ چکا ہے اور امریکہ کو یہ اندازہ ہو چکا ہے کہ چین روس کی نسبت بہت ہی خوفناک اور امیر ترین دشمن ہے، جس نے پہلے اپنی اکانومی کو کھڑا کیا ہے، اب وہ اپنی ملٹری کو کھڑا کر رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آنے والے وقتوں میں وہ امریکہ کے مقابلے سے بہت باہر جا چکا ہوگا۔ امریکی بالادستی یا اجارہ داری دم توڑ رہی ہے۔ چائنا اور امریکہ کے درمیان 2018 میں شروع ہونے والی تجارتی جنگ اس وقت فیصلہ کن مراحل میں داخل ہو چکی ہے۔ ٹرمپ آج سے 4 سال پہلے برسر اقتدار آئے تو ان کا ایجنڈا یہ تھا کہ امریکی معیشت کو مستحکم کیا جائے اور امریکہ کے تجارتی خسارے میں کمی لائی جائے، امریکی مقامی مینوفیکچرنگ سیکٹر کو مضبوط کیا جائے تاکہ زیادہ سے زیادہ امریکیوں کو روزگار مل سکے، اور اس کا طریقہ یہ نکالا گیا کہ امریکہ نے چائنا کی امپورٹ پر 15% ٹیرف یا امپورٹ ٹیکس لگا دیا۔ اس کے جواب میں چائنا نے بھی امریکی درآمدات پر 5 سے 25% تک ٹیکس لگایا اور اس تناظر میں امریکہ کو ٹیرف کی مد میں $550 بلین کا فائدہ ہوا، جبکہ دوسری طرف چائنا نے امریکہ سے $185 بلین ٹیرف وصول کیا۔ ظاہر سی بات ہے جو ملک زیادہ سامان بھیجے گا اس کو زیادہ پیسے دینے پڑیں گے، مگر آپ یہ جان کر حیران ہو جائیں گے کہ چائنا کا تجارتی جلگار روکنے کے لیے جو اٹھائے گئے امریکی اقدامات تھے وہ مکمل طور پر ناکام ہو گئے۔ بھاری ٹیکسوں کی ادائیگی کے باوجود چین کی امریکہ کو کی جانے والی ایکسپورٹ میں اضافہ ہوا اور تجارتی توازن چائنا کے حق میں رہا۔ امریکی تجارتی خسارہ بڑھتا گیا، جبکہ دوسری طرف چائنا کا ٹریڈ سرپلس پہلے سے بڑھ گیا۔ ٹریڈ سرپلس ایسی معاشی اصطلاح ہے جس کا عملی مظاہرہ کم دیکھنے میں آتا ہے، مگر چین نے اپنا ٹریڈ سرپلس دنیا کو دکھا دیا، جس سے امریکہ اور زیادہ غصے سے پاگل ہو چکا ہے۔ امریکہ اور چائنا کی اس تجارتی جنگ میں ایک مشہور چینی جو ایپ چل رہی ہے ٹک ٹاک، اس وقت وہ اس کی زد میں ہے اور یہ ایپ پاکستان میں تفریحی تباہ کے لیے استعمال ہوتی ہے، مگر اس ٹک ٹاک نے ڈونلڈ ٹرمپ کی راتوں کی نیندیں اڑا دی ہیں اور انہیں اپنا الیکشن ہاتھ سے نکلتا دکھائی دے رہا ہے۔ اور امریکی وزیر خارجہ نے اپنے حالیہ بیان میں کہا ہے کہ صدر ٹرمپ نے امریکہ میں ٹک ٹاک پر پابندی کا فیصلہ کر لیا ہے۔ مائک پومپیو کا کہنا ہے کہ یہ ایپ ایک چینی کمپنی کی ملکیت ہے، جس پر الزام ہے کہ ٹک ٹاک کے پاس 180 ملین امریکی شہریوں اور کمپنیوں کا ڈیٹا موجود ہے، جس سے یہ کمپنی چائنا کی حکمران پارٹی چائنیز کمیونسٹ پارٹی کے ساتھ شیئر کر سکتی ہے، اور کمپنی نے اس الزام کی سختی سے تردید کی ہے۔ مگر ڈونلڈ ٹرمپ کو خطرہ ہے کہ الیکشن کے موقع پر امریکہ کی نوجوان نسل جو ٹک ٹاک کی دیوانی ہے، ان کے ذہنی انجینئرنگ کی جائے گی تاکہ ٹرمپ کے خلاف ووٹ دیں۔ پومپیو نے فاکس نیوز ایجنسی کو یہ بھی بتایا ہے کہ یہ کمپنی امریکہ کے لیے ایک وسیع البنیاد سیکیورٹی رسک بن چکی ہے اور امریکی حکومت یہ سمجھتی ہے کہ اور بھی بے شمار امریکی کمپنیاں جو چینی نسل کے امریکیوں کی ملکیت ہیں وہ امریکہ کی مخبری یا جاسوسی میں ملوث ہیں۔ ٹرمپ کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اب بہت ہو گیا، ہم نے اس کا بندوبست کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے، یعنی ٹک ٹاک پر امریکی پابندی جس کا اطلاق امریکہ کے اندر ہوگا۔ دوسری طرف امریکی کمپنی مائیکروسافٹ کو ٹرمپ نے ہدایت کی ہے کہ وہ ٹک ٹاک کے امریکہ کے اندر آپریشنز کے حقوق خرید لے، اور امریکی سینیٹر لنڈسے گراہم کہتے ہیں کہ اس میں امریکہ کو فائدہ ہی فائدہ ہے۔ ایک تو مقامی کمپنی منافع کمائے گی، دوسرا چائنا کی جاسوسی کا امکان ختم ہو جائے گا۔ امریکی چائنیز تجارتی جنگ نے دنیا کے گلوبل ولیج کے تصور کو دھچکا لگایا ہے اور اب دنیا واپس 1980 کی دہائی یا اس سے پہلے کی طرف واپس جا رہی ہے، جس میں دنیا کے 2 دھڑوں میں تقسیم ہونے کی لکیر کھینچی جا رہی ہے۔ ایک دھڑا چین کا ہوگا اور دوسرا امریکہ کا، اور اس پس منظر میں گلوبل سپلائی چین نیٹ ورک کا وجود خطرے میں ہے۔ دنیا واپس سکڑ کر علاقائی سطح پر آئے گی اور سرحدیں مضبوط ہوں گی۔ بارڈر لیس ورلڈ کا تصور زوال پذیر ہوگا اور عالمی سپلائی چین
जो है ना वो सिकुड़ जाएंगी। जबकि सप्लाई चेन का जो आगाज़ अमेरिका से हुआ था, जो दुनिया की तिजारत पर कब्ज़ा करने का मंसूबा था, मैकडोनल्ड और पेप्सी और कोका कोला जैसी कंपनियों की मिसाल हमारे सामने है। अमेरिका हर हाल में अपनी सप्लाई चेन को जो दुनिया भर में फैले हुए हैं इन्हें तहफ़्फ़ुज़ देने की फ़िक्र में है, और इसके लिए इसने $2 ट्रिलियन का पैकेज ट्रम्प के एडवाइज़र जो ट्रेड एडवाइज़र हैं उसकी मेज़ पर पड़ा हुआ है। मगर चीनी क़यादत के चेहरे पर इंतहाई एतमाद है, और ऐसे लगता है कि जैसे जी जिनपिंग को पता है कि उन्होंने आगे क्या करना है, क्योंकि उन्होंने अपनी 50 साल की स्ट्रेटजी पहले ही बनाई हुई है। और इस वक्त अमेरिका इसलिए सरपटा रहा है क्योंकि उसके पास कोई भी ऐसी स्ट्रेटजी नहीं है। अभी तक उसने जितने भी उसने चालें चली हैं हर एक में उसको मात हुई है, क्योंकि आगे से उसका मुकाबला चीन से था, जो कि पहले ही तैयार बैठा हुआ है कि उसने हर मैदान में अमेरिका को किस तरह शिकस्त देनी है। अभी अपडेट्स इस हवाले से आ रही हैं, जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा हर रोज़ एक नई से नई डेवलपमेंट्स आएगी। जैसे जैसे इलेक्शन करीब आएगा ट्रंप के एक्शंस भी तेज़ हो जाएंगे। इंशाल्लाह हम आपको इस हवाले से अपडेट करते रहेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और हमसायों का खास ख्याल रखिएगा। आइंदा तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।